فلسطین لہو لہو ہے اور آخری اطلاعات آنے تک ہمارے 212 مسلمان بھائی اور بہنیں شہید ہو گئے ہیں، جس میں 58 ہمارے بچے اور بچیاں ہیں۔ میڈیکل ریلیف نہیں مل رہا ہے، تمام بیرونی راستے بند کیے گئے ہیں اور اس وقت غزہ ایک کربلا ہے، ساری دنیا اس کی تماشا کر رہی ہے۔ رات بھی جماعت اسلامی کی طرف سے تمام دنیا میں موجود اسلامی تحریکوں کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں، جس میں 23 تنظیموں کے 222 مندوبین نے شرکت کی۔ رات کے اجلاس میں اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل نے تفسیری صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اسرائیل اور انڈیا نے مل کر فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کے مکمل نسل کشی کا فیصلہ کیا ہے اور نسلی بنیادوں پر قائم یہ دونوں حکومتیں اس وقت عالمی دہشت گرد بھی ہے اور غنڈہ گردی اور بدماشی کا آخری حربہ دونوں استعمال کر رہے ہیں۔ اور جماعت اسلامی نے پہلے دن سے فلسطینی قیادت کے ساتھ رابطہ رکھا ہے اور اس سچویشن سے فلسطین کو نکالنے کے لیے ہم نے عالم اسلام کے تمام ذمہ دار سٹیک ہولڈر سے بھی رابطہ کیا ہے۔ اور ہمیں افسوس ہے کہ گزشتہ دن بھی امریکہ نے سلامتی کونسل کا مشترکہ قرارداد ویٹو کیا ہے اور برطانیہ نے گزشتہ عرصے میں بھاری اسلحہ، ایک بڑی اماؤنٹ کی بھاری اسلحہ انہوں نے فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے اسرائیلیوں کو مہیا کی ہے۔ بائیڈن کا یہ اعلان بے انتہا افسوسناک ہے کہ ہم اسرائیلیوں کا ساتھ دیں گے اور اب وقت آیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی غنڈہ گردی اور بدماشی کا بھرپور جواب دیا جائے۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو ان حالات میں اسلامی ممالک پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ قرآن کے روح سے تو ہم پر یہ جہاد فرض ہو گیا ہے، اس لیے جہاد کے علاوہ عالم اسلام کے ساتھ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مذمتی قراردادوں سے یہ مسئلہ اگر حل ہوتا تو گزشتہ 70 سالوں میں حل ہو جاتا۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ سعودی عرب، ایران، ترکی اور پاکستان اپنے تمام تر اختلافات کو ختم کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے ایک ہو جائے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کا یہ فرض تھا کہ وہ فوری طور پر OIC کا اجلاس بلاتے، اس لیے کہ پاکستان بہت اہم ملک ہے، OIC کا اجلاس بلانا چاہیے تھا اور یہ پاکستان کا فرض ہے کہ بین الاقوامی جنگی جرائم کی عدالت میں اسرائیل کے خلاف چلا جائے۔ آخر کس لمحے کا انتظار ہے کہ پورا فلسطین مسلمانوں کے لیے قبرستان بن جائے؟ قومی اسمبلی میں ایک مشترکہ قرارداد بھی منظور ہوا ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اتنے اہم قرارداد لاتے وقت اور اتنے اہم ڈسکشن میں جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان اسمبلی میں نہیں تھے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ شاید ان کے ذہن میں اس سے زیادہ کوئی اہم مسائل تھے۔ 21 مئی کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے، ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے، ان کو سپورٹ اور ان کو ہر طرح کی تعاون دینے کے لیے 21 مئی کو اسلام آباد میں بہت بڑا عظیم مارچ ہوگا۔ 23 مئی کو کراچی میں ملین مارچ اور 30 مئی کو پشاور میں انشاءاللہ تعالی عظیم الشان ملین مارچ ہوگا۔